اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لے آؤ، اب سوال یہ ہے کہ اوپر منافقین کا دعویٰ تھا کہ ہم ایمان لائے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اوپر کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں۔ تو جب یہ ایمان لائے ہیں تو یہاں پر ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم ایمان لاؤ۔ تفسیر خازن میں لکھا ہے یہاں پر مقصد یہ ہے کہ اخلصوا فی ایمانکم، یعنی اپنے ایمان میں خالص ہو جاؤ، یہ جو تم ایمان لائے ہو یہ عند اللہ، اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے، تو اپنے ایمان میں خالص ہو جاؤ، خالص ایمان لے آؤ۔ بھائی خالص ایمان کیسے لے آئیں؟ ہمارے لیے معیار کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کما آمن الناس، جیسے اور لوگ ایمان لائے ہیں ایسے تم ایمان لے آؤ۔ تو اب یہاں پر سمجھنے کی بات کیا ہے؟ یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین سے کہا کہ تمہارا ایمان اس وقت قبول ہوگا جب تم اور لوگوں کی طرح ایمان خالص لے آؤ گے، پختہ اور سچا اسلام قبول کر لو گے۔ تو معلوم ہوا کہ یہاں پر الناس کے ایمان کو معیار اور کسوٹی میزان بنایا گیا کہ اگر تمہارا ایمان الناس کے ایمان کے جیسا ہوگا، ان کی ایمان کے میزان میں پورا اترے گا تو پھر تمہارا ایمان قبول کیا جائے گا، ورنہ تمہارا ایمان رد کر دیا جائے گا۔ اب یہاں الناس سے کیا مراد ہے؟ جن کے جیسا ایمان لانے کو منافقین کو حکم دیا جا رہا ہے، تو مفسرین کا اتفاق ہے کہ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم مراد ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ صحابہ کا ایمان معیار ہے، صحابہ جو کام کرتے ہیں ان کا کام، ان کے اعمال، ان کے افعال بعد والوں کے لیے اور اس زمانے والوں کے لیے معیار ہے۔ جو دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا ایمان صحیح ہے یا نہیں، جو اس بات کو جاننا چاہتا ہے کہ میرا فعل جو کام میں کر رہا ہوں وہ درست ہے، مطابق شریعت ہے یا نہیں ہے، تو وہ اس معیار اور اس ترازو میں اپنے عمل کو، اپنے فعل کو، اپنے قول کو رکھ کر دیکھ لے۔ اگر صحابہ یعنی الناس کے ایمان اور معیار پر پورا اتر جائے تو بالکل وہ قابل قبول ہوگا، اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر وہ ایمان، وہ فعل اور وہ قول چاہے وہ کتنا ہی خوشکن اور خوش منظر نظر آ رہا ہو، چاہے وہ ظاہری طور پر کتنا ہی عمدہ نظر آ رہا ہو، لیکن اگر وہ الناس یعنی صحابہ کے ایمانی معیار پر اور ان کے ایمانی ترازو پر پورا نہیں اترتا، ان کے اعمال سے جوڑ نہیں رکھتا، تو یہ جتنا بھی اچھا نظر آ رہا ہو یہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اس سے بہت سے اعتراضات کا جواب ہمیں مل جاتا ہے۔ اب وہ جتنے لوگ جو آج کے زمانے بھی پائے جاتے ہیں اور جس طرح کا عمل کرتے ہیں، جس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں، ہمیں یہ بات کیسے معلوم ہوگی کہ آیا ان کا ایمان درست ہے یا نہیں؟ جس بات پر وہ عقیدہ رکھتے ہیں وہ صحیح ہے یا نہیں؟ جو فعل وہ کر رہے ہیں، جس کام کی وہ دعوت دے رہے ہیں، جس کام کو اپنی عملی زندگی میں اختیار کیے ہوئے ہیں، آیا وہ صحیح ہے یا نہیں؟ تو ہمیں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کسی قسم کی گھبراہٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پاس معیار موجود ہے، ہمارے پاس سانچہ موجود ہے، ہمارے پاس ترازو موجود ہے، جس میں ان کے اعمال کو رکھ کر ہم پہچان سکتے ہیں کہ یہ جس عقیدے کی دعوت مجھے دے رہے ہیں، جس کام کی دعوت مجھے دے رہے ہیں، یہ درست ہے یا نہیں ہے، تو ہم اس کو آسانی سے پہچان سکتے ہیں۔ الناس یعنی صحابہ کے ایمانی معیار پر اس کو پرکھ کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو اب معلوم ہو گیا کہ آج جتنے قسم کے لوگ ہیں جو چاہے ظاہری نماز کو اب نہ مانتے ہوں، جس نماز کے پڑھنے کا شریعت حکم دیتی ہے اس کو نہیں مانتے، اور کہتے ہیں کہ ہماری نماز باطنی ہے، ہم دوسری قسم کی نماز پڑھتے ہیں، حج ہم وہ نہیں کرتے جو عام مسلمان کرتے ہیں، زکوٰۃ اس طرح ادا نہیں کرتے جس طرح عام
مسلمان ادا کرتے ہیں، روزہ اس طرح نہیں رکھتے جس طرح عام مسلمان روزہ رکھتے ہیں، تو ہم ان کی بات کی خرابی کو، ہم ان کے عقیدے اور نظریے کے فساد کو پہچان سکتے ہیں الناس کے عمل کو دیکھ کر۔ ہم دیکھیں گے کہ الناس جس کے ایمان کو اللہ معیار بنا رہے ہیں وہ نماز کیسے پڑھتے تھے۔ کیا ان کی نماز ایسی ہی تھی جیسے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بس اس طرح دعا کر لو فلاں طریقے سے اور تمہاری نماز ہو گئی؟ کیا الناس کی نماز ایسی ہی تھی؟ اگر الناس کی نماز ایسی ہی تھی تو بالکل ان کی بات قابل قبول ہے، اور اگر الناس یعنی صحابہ کی نماز ایسی نہیں تھی جیسی یہ کہہ رہے ہیں اور بالکل ایسی نہیں تھی، تو پھر ان کی بات بالکل رد کر دینے کے قابل ہے۔ لہٰذا ہمیں معیار معلوم ہے، معیار ہمارے پاس ہے، ہم کسی کی بات سے دھوکہ نہیں کھائیں گے۔ تو لہٰذا جو لوگ اپنے بنائی ہوئی نماز کی طرف دعوت دیتے ہیں تو آپ ان کی بات کی خرابی کو فوراً پہچان سکتے ہیں۔